یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ رب تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور آگے سکھائے۔ اور صرف بات علماء کی نہیں، قرہ حضرات کی بھی ہے، جو بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی، اور جو عالم ہے وہ بھی، جو حافظ ہے وہ بھی، جس کو رب تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے وہ باقی بندوں کی بنسبت بہتر ہے، اعلیٰ ہے۔ تو جب رب تعالیٰ نے فرما دیا تو ہمارا تو پھر اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، پھر ہمارا تو اعتراض نہیں بنتا کہ امام مسجد ہو یا عالم ہو اس کی شان کیا ہے، اس کا ادب و احترام کیا ہے، جب قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ تم میں سے بہتر ہے وہ۔ اور یہ بات وقت کی اہم ضرورت ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے، کہ جیسے آج مصلی رسول کی عزت کو دشمنان دین جو ہیں وہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں وہ لوگ جن کو علم نہیں اس بات کا وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہر دوسری مسجد کا معاملہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی نمازی کو کہیں کہ جی بتائیں آپ کے امام صاحب کیسے ہیں، تو کوئی ایک دو ہوں گے جو کہیں گے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، مگر نہ کوئی کہے گا جی امام صاحب کی شلوار ٹھیک نہیں تھی نماز میں، آج امام صاحب نے بغیر دستار کے نماز پڑھا دی، آج امام صاحب نے نماز پڑھائی تو امام صاحب کے پیر نہیں سیدھے تھے، آج امام صاحب نے نماز پڑھائی تو قرات ٹھیک نہیں تھی۔ ان کو مسئلوں کا پتہ نہیں ہے، یہ ہمیں کچھ بتاتے نہیں ہیں، یہ ہمیں کچھ سکھاتے نہیں ہیں، تو یہ ہر دوسری مسجد میں اعتراض ہے۔ اور یہ بھی بات حقیقت پر مبنی ہے، آپ جس مسجد میں مرضی چلے جائیں، اس میں جب بھی کوئی معاملہ ہوا، جب بھی کوئی مسئلہ ہوا تو وہاں سے امام مسجد کو جو ہے وہ دست بردار کیا جاتا ہے۔ کبھی یہ نہیں کیا جاتا کہ جس نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی اس کو بولے کہ یار تو نہ آیا کر یہاں پہ، اگر تمہیں ہمارے امام مسجد نہیں پسند تو نہ آیا کر یہاں پہ، یہ کہیں پہ نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ کیا ہے، امام مسجد کو چھٹی کروا دیں۔ امام مسجد کا کیا ہے جی، عالم صاحب کا کیا ہے جی، چھٹی کروا دیں اس کی۔ امام مسجد جو ہے وہ اپنی جگہ پر، یہ مسجد کے جو مقتدی ہیں نمازی حضرات ہیں وہ اپنی جگہ پر براجمان ہیں، ٹکے ہوئے ہیں۔ اور جو امام مسجد ہے وہ بیچارہ پہلے 8 10 12 سال 16 سال مدرسوں میں پڑھ کے آیا ہے جی۔ اور اگر ہمارا بچہ جس طرح ایک عالم دین مدرسے میں پڑھتا ہے اور وہاں پر کھانا کھاتا ہے، ہمارا بچہ اگر وہ کھانا کھائے نا حضرت جی وہ ٹھیک نہ رہے، اس طرح کا کھانا ملتا ہے مدرسوں میں، حالات ہیں، کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے نا، ہماری توجہ چلے گی سکول کی طرف، ہماری توجہ چلی گئی ہے ڈاکٹرز کی طرف، انجینئرز کی طرف، جی بڑے بڑے بزنس مین بنے ہمارے بچے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمارا بچہ عالم دین بنے، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ائمہ مساجد علماء کرام کی عزت کو کم کر دیا ہے، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھو دیکھی کام ہو رہا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے صحابہ کرام کے دور میں چلے جائیں، 1400 سال پہلے، یا اس سے آہستہ آہستہ نیچے آتے جائیں، تو جو مسجد کا امام ہوتا تھا وہی حاکم وقت ہوتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حاکم وقت مسجد کا امام ہوتا تھا، نہیں، بلکہ جو امام مسجد ہوتا تھا وہی حاکم وقت ہوتا تھا۔ پھر معاملات کیسے ہوتے تھے؟ کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ راستے سے آتی جاتی عورت کی طرف نظر بھی اٹھا جائے۔ سنا ہوا نا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا، کہ ایک عورت رات کی تاریکی میں راستے سے جا رہی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس سے روک کر پوچھا کہ
کہ عورت تجھے ڈر نہیں لگتا رات کو تاریکی میں اکیلی جا رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی یا تو عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا یا پھر آپ عمر بن خطاب ہیں، وگرنہ کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کی طرف آنکھ بھی اٹھا جائے، بولنا تو دور کی بات ہے۔ یہ مسجد کے امام تھے اور حاکم وقت تھے۔ جب سے ہم نے اقتدار کو، حاکم وقت کو اور امام مسجد کو جدا کیا ہے، اس کے بعد کا حشر ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہر بندے کو پتہ ہے۔ آج ہمارے معاشی حالات کیا گئے ہر بندے کو پتہ ہے۔ ہر طرف سے ہم بری طرح سود میں گھر چکے ہیں۔ اگر امام مسجد، اگر دین کا درس دینے والا، مدرسے کا طالب علم، کوئی عالم دین اگر حاکم وقت ہوتا تو آج حضرت مسلمان سرخرو اور سر بلند ہوتے۔ تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ مومن ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ یا تو پھر رب کا قرآن جھوٹا ہے معاذ اللہ، یا تو پھر ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ قرآن تو سچ ہے، وہ تو کہتا ہے مومن ہمیشہ سر بلند رہے گا پوری دنیا میں۔ آج مومن سر بلند کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ آج ہم نے دین کو حکومت سے، اقتدار سے دور کر دیا کہ دین کا حکومت سے کیا تعلق، اقتدار سے کیا تعلق۔ یہ اقتدار نکلا ادھر سے ہے۔ یہ جتنا بھی قاعدے قواعد ہیں یہ سارے صحابہ کرام کے بنائے ہوئے ہیں، وہیں سے ملا ہے کچھ۔ لیکن ہماری سوچ کیا بن گئی ہے؟ دونوں جدا جدا ہے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ اور بات چلو شروع ہو جائے گی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب دشمنان دین نے دیکھا کہ یہ بڑا عجیب سا کنسیپٹ ہے مسلمانوں کے درمیان کہ ایک بندہ ہے، وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، باقی سارے اس کے پیچھے نا بالکل ترتیب میں ایسے صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے ہاتھ اٹھاتا ہے سارے اس کے پیچھے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، وہ رکوع میں جاتا ہے سارے رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہ سجدے میں جاتا ہے سارے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ان کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی ان کے سامنے جھک رہا ہے۔ اتنا ادب و احترام کہ علماء کرام جو مسجد کے امام ہیں ان کے جوتے کے اوپر سے بھی نہیں گزرتے۔ اتنا احترام ہے، کیوں ہے یہ؟ اور امام مسجد جو بھی بات کرتا تھا سب بندے اس پر کار بند ہوتے تھے کہ نہیں یہ کام ایسے ہی ہے۔ امام مسجد کی ایک آواز لگتی تھی، سارے جو ہے نا اس کام کو چھوڑ کر سیدھی طرف لگ جایا کرتے۔ تو جو دین کا دشمن تھا، جو کافر تھے، ہندو تھے، جو انہوں نے بجائے اس کے کہ عوام کو اس کے خلاف کیا جائے، انہوں نے کیا کیا کہ امام مسجد کی عزت کو خراب کر دیا۔ جب سے امام مسجد کی عزت خراب ہوئی تب سے تماشا، حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس نے امام مسجد کی عزت کو کم کر دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں، اپنے وقت میں امام مسجد کی تنخواہ جو ہے نا، وظیفہ جو ہے اتنا مقرر کیا تھا جیسے ایک کسی، اب ہماری زبان میں جیسے کوئی وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، جی اتنا وظیفہ مقرر تھا، اس سے بھی زیادہ تھا، کم نہیں زیادہ، کیونکہ اس کی شان سب سے زیادہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا۔ اب آپ کہیں گے کہ جی یہ اپنی شان خود میں نہیں کہتا، ہم خادم ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان کی کوئی شان نہیں ہے، ان کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میں نہیں کہتا۔ تو عزت کہاں سے خراب ہوئی؟ وہاں سے۔ علم نہیں تھا،
دشمنان دین نے مسجد کے امام کی ویلیو کو اور اس کی بات کو ہلکا کرنے کے لیے اس کی عزت کو خراب کر دیا، اور آج مسجد کا امام ہو، مسجد کا خطیب ہو، وہ کوئی بھی بات کرے اس میں وزن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور کوئی نہیں جی بس جمعہ پڑھنا ہے پڑھیں، سننا ہے سنیں، اس کے بعد اپنے کام پہ کام۔ پھر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھائی جو مرضی ہو جائے، ہم نے اپنے بچے کو دین کا طالب بنانا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے بچے کو عالم دین بنانا نہیں ہے، حافظ قرآن بنانا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ معاشرہ کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ تو عالم دین کی، مسجد کے امام کی عزت کم کس نے کی؟ ہم نے کی، قصوروار ہم ہیں۔ آپ دیکھیں جتنا بھی بڑے بڑے بزرگ تھے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑے بڑے ولی تھے، ان کے بچے آج عالم دین کیوں نہیں بن رہے؟ کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ اور یہ مسجد کے امام جو ہیں دراصل پیر یہ ہے۔ اور آج جو بھی آستانہ ہے، الا قلیل، میں سب کی نہیں بات کرتا، جو آستانے پہ پیر صاحب 3 4 مہینے نہاتے نہیں ہیں، وہ ہماری شریعت کے راہبر ہیں۔ جن کے بال اتنا بڑے ہیں کہ جی بس پیر صاحب نے بڑے بال رکھے، ہم نے بھی رکھنے ہیں۔ اور بھائی تو نے کلمہ پیر کا پڑھا کہ آقا کریم علیہ السلام کا پڑھا؟ جب حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ بال کندھوں تک ہو تو بس بات ختم ہو گئی، اس کے آگے تو چون چراں کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو پیر زیادہ جانتا ہے۔ جو پیر 3 4 مہینے نہاتا نہیں ہے وہ شریعت کا راہبر ہے، اور جو ہر نماز پہ ہمیں بتاتا ہے، جو جمعہ پہ ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ معیار چیک کریں، آج کے مسلمان کا معیار چیک کریں۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم ان پیروں کے پیچھے اس لیے بھاگتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں اپنی طبیعت کے مطابق دین ملتا ہے۔ نہ نماز، نہ قرآن، نہ شریعت، نہ پاکی، نہ پلیدی، کچھ بھی نہیں، بس سرکار جھولے لا۔ ہماری نماز ہی مدینے میں ہو رہی ہے۔ سوئے ہوئے ہیں جی، کدھر ہے جی؟ مراقبے میں ہے جی، مدینے میں جا چلے گئے ہیں۔ یہ شریعت کے راہبر ہیں۔ اب یہ شریعت کے اگر راہبر بن گئے ہیں تو پھر حال آپ کے سامنے ہے، دین کا کیا حال ہے۔ اور حضرت جی میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا، حقیقت بات آپ کو میں کروں گا، اور درد دل سے کہوں گا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے جو مرضی ہو جائے، امام مسجد کی عزت کا اتنا خیال کریں کہ اس کے منہ سے آپ کے بارے میں کوئی آہ نہ نکل جائے، کوئی بد دعا نہ نکل جائے، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ ہو جائے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کا واقعہ، حدیث مبارکہ بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت رکھنے والی کتاب ہے، جس کا مرتبہ ہے وہ ہے بخاری شریف۔ اس میں یہ حدیث درج ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول، اور ان کی شان مختصر سے بتاتا چلوں کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ ایسے تیر انداز تھے کہ ایک بار حضور پاک علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اے سعد، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ یہ شان، ہم کیا کہتے ہیں؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ حدیث مبارکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تب تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، لوگوں سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اور حضور پاک علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اے سعد، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ یہ شان ہے آپ کی۔ لیکن جب آپ مسجد کے امام بنے، کوفہ کی مسجد میں آپ کو امامت کا فریضہ دیا گیا،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک مسجد کا امام مقرر کیا۔ اب حضرت جی سمجھنے کی بات ہے، شروع سے آخر تک آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا۔ آپ جب کوفہ کی مسجد کے امام مقرر ہوئے، زیادہ نہیں 2 سے 3 بندے آپ کے مخالف ہو گئے، 2 سے 3 بندے۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کو، کہ ہمارے جو امام ہیں وہ ہمیں جہاد کا درس نہیں دیتے، وہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو معاملات برابر نہیں رکھتے، فیصلہ صحیح نہیں ہوتا، دین کی تعلیم ہمیں صحیح نہیں دیتے، اگر کوئی بات بیان کرنی ہو تو اپنی ذات کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، باقی معاملات پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ پھر وہ خط لکھا ہوا امیر المومنین کے پاس پہنچا، کیونکہ مسئلہ تھا دین کا، اسلام کا، ذاتیات کا نہیں تھا۔ وہ خلیفہ وقت تھے، دنیا دار نہیں تھے۔ انہوں نے پھر تحقیق کے لیے کچھ صحابہ کرام کا وفد بنا کے بھیجا کہ آپ جا کے تحقیق کریں کہ یہ جو خط موصول ہوا ہے کیا واقعی ایسا ہے یا کسی نے ذاتیات پر آ کے آپ کے بارے میں غلط بات کی ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو وفد تھا وہاں سے چلا، ہر مسجد سے پوچھتا گیا کہ جی بتائیں سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ سب نے آگے سے کہا کہ آپ کے جیسا امام ہم نے آج تک نہیں دیکھا، بڑے ہی اچھے ہیں، بڑے ہی انصاف پسند ہیں اور اچھے سے تبلیغ کرتے گئے، آپ کے جیسا امام ہم نے نہیں دیکھا۔ ہر مسجد سے یہی جواب ملا۔ جب آپ پہنچے نا اس مسجد میں جہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص امام تھے، وہاں پر جا کے آواز لگائی، جی بتائیں امام صاحب سے کس کو شکایت ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے بولا جی مجھے شکایت ہے، یہ امام مسجد جو ہے یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، ان کی قرات ٹھیک نہیں ہے، یہ جہاد کا درس نہیں دیتے اور یہ مساوات نہیں رکھتے، یہ عدل سے کام نہیں لیتے، تو ہمیں ان سے یہ شکایت ہے، یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ اب یہاں پر رک کر میں اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہوں گا، یہ حدیث کے یہ مفہوم تھا، میں اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ حضرت جی یہ لیاقت صاحب بیٹھے ہیں، مجھ سے نماز پوچھی سیکھ لی، ہیں جی ذیشان صاحب بیٹھے ہیں، مجھ سے نماز پوچھی سیکھ لی، بابا جی بیٹھے ہیں، مجھ سے نماز پوچھی، ساتھ والے سے پوچھی سیکھ لی۔ غلطی کا اشکال ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھا لفظ غلط ہو گیا ہو، ہماری نماز میں ہو سکتا ہے وہ ایک آدھا لفظ غلط ہو جائے، کیونکہ ہم نماز پڑھنے ہم نے کسی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ جی یہ اس طرح نماز ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اشکال ہے کیونکہ ہم نے ایک دوسرے سے نماز سیکھی ہے، اور جس بندے نے خود آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نماز سیکھی، آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کی نماز غلط ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے ساری زندگی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھی، ان کی نماز غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، لیکن اعتراض ان پر بھی ہوا، وہ بھی مقتدی، نماز پڑھنے والا پیچھے۔ تو جب اس نے بولا کہ جی یہ معاملہ ہے، تو وہ واپس وفد گیا امیر المومنین کے پاس اور جا کر بتایا کہ جی یہ معاملہ ہے۔ تو مسئلہ تھا دین کا، انتشار پھیلانا نہیں تھا۔ تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو وہاں سے ہٹا کے کسی اور جگہ پر مقرر کر دیا، صرف دین کا مسئلہ تھا کہ انتشار بازی نہ ہو۔ اس کی بات نہیں مانی، پتہ چل گیا کہ وزن کتنا ہے، وہ ذاتیات پہ تھا بندہ، وہ اپنی انا پہ اڑا ہوا تھا، جیسے آج ہم میں سے کچھ بندے اڑ جاتے گئے کہ نہیں جی امام صاحب یہاں پہ غلط ہے، یہ امام صاحب نے نماز صحیح نہیں پڑھائی، اور ہم زیادہ جانتے ہیں کہ ہمیں دین کا زیادہ پتہ ہے، اصلاح کے بڑے طریقے ہوتے ہیں، امام مسجد کے ساتھ بات کرنے کا بھی ایک سلیقہ، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ خیر آپ نے ان کو وہاں سے ہٹوا لیا، اور جب آپ وہاں سے جانے لگے، آپ نے اس بندے کے لیے نا 3 بد دعائیں کی۔ کتنی؟ 3 بد دعائیں۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ اے باری تعالیٰ، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اگر یہ بندہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، جس نے میری عزت خراب کی ہے،
تو پہلی بد دعا یہ تھی کہ اے باری تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دے۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اے باری تعالیٰ اس کے لیے ضلالت جو ہے وہ مقدر کر دے۔ تیسری بد دعا یہ تھی کہ باری تعالیٰ اس کے لیے رزق میں کمی عطا فرما دے۔ 3 بد دعائیں تھیں، اور زمانے نے دیکھا، یہ بھی تاریخ میں ہے کہ وہی بندہ جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص، اب میں اس کو دوسرے لفظ میں لے جاؤں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ امام مسجد کے ساتھ بغض رکھا، امام مسجد کو اپنی انا کے اوپر آ کر مسجد سے فارغ کروایا، اس کو کیا ملا؟ لوگوں نے دیکھا عمر بہت زیادہ ہو گئی، عمر زیادہ ہونے کے ساتھ نظر ختم ہو گئی، یہ پلکوں کے اوپر جو بھویں ہیں یہ اتنا بڑے ہوئے کہ آنکھوں کے اوپر آ گئے، کچھ نظر نہیں آتا تھا، بھیک مانگتا تھا چوراہوں پہ کھڑے ہو کر، حضرت چوراہوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا، اور پھر یہاں تک نہیں، آتی جاتی عورت کو چھیڑتا بھی تھا، پھر لوگ مارتے تھے۔ اور کچھ تو شرم کر لے بھائی، اب تیری عمر ہے، دیکھ تو صحیح بزرگ ہو گیا، تجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا، پھر بھی یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا میں کیا کروں، مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی جس کی سزا مجھے آج مل رہی ہے، وہ امام مسجد کی جو بد دعا تھی وہ مجھے برباد کر گئی ہے، میں خود نہیں کرتا، یہ وہ بد دعا جو مجھے برباد کر گئی ہے، میری دنیا بھی تباہ ہو گئی ہے اور میری آخرت بھی تباہ ہو گئی ہے۔ آتی جاتی عورت کو چھیڑنا، بھیک مانگنا، نظر کچھ نہیں آتا، جھک گیا، ضلالت مقدر ہو گئی، کیوں ہوئی؟ امام مسجد کے ساتھ بغض رکھا، امام مسجد کو کچھ نہیں سمجھا اس نے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہماری فطرت اس طرح کی نہیں بن گئی؟ کیا آج ہم اس طرح کے نہیں ہو گئے؟ کیا آج ہم اپنے بچے کو یہ کہتے نہیں کہ بچے جو مرضی بن جائے امام مسجد نہ بنے؟ کیوں بھائی؟ کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی ادھر سے اٹھ کے آیا جی امام صاحب آپ نے یہ کام خراب کر دیا، امام صاحب آپ نے نماز ٹھیک نہیں پڑھائی، امام صاحب آپ نے آج قرات ٹھیک نہیں کی۔ یار ہمیں زیادہ پتہ ہے دین کا، یا جو بندہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو اس کو کچھ علم نہیں ہے۔ امام صاحب آپ مسجد میں ٹائم نہیں دیتے زیادہ، آپ مسجد میں بیٹھتے نہیں ہیں زیادہ، آپ مسجد کو ٹائم دیا کرو۔ کیوں بھائی اتنا تلخ کیوں ہو گئے ہم امام مسجد کے ساتھ؟ ائمہ مساجد کوئی ہمارے غلام تو نہیں ہے، وہ تو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ہماری تو نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو اپنا خادم سمجھ لیا، وہ ہمارے نہیں، وہ مسجد کے خادم ہیں۔ ٹائم زیادہ نہیں دیا، کیوں دیا جائے؟ کیوں اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ یار اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کا گھر نہیں ہے؟ کیا اس کے بیوی بچے یہ نہیں چاہتے کہ ہم نے بھی گرم کپڑا پہننا ہے، ہم نے بھی اچھا کھانا کھانا ہے، عید پہ نئے کپڑے پہننے ہیں؟ ان کی کوئی وہ نہیں ہے، خواہش نہیں ہے بچوں کی؟ کہ سب کچھ ہمارے بچوں کی خواہش ہے، باقی کسی کی نہیں ہے؟ اب چلو اگر لوگ کہتے ہیں کہ امام مسجد ٹائم دے زیادہ، اگر وہ دے بھی دے تو آپ بدلے میں کیا دیتے ہیں اس کو؟ بدلے میں کیا دیتے ہیں آپ؟ یہ جو لفظ تنخواہ ہے، اب ذرا اس کے اوپر غور کریں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بدن جو چاہتا ہو وہ ملے، تنخواہ، وجود جو چاہے، مطلب ایک بندے کو جتنا ضرورت ہے اتنا اس کو دینا، اس کو بولتے ہیں تنخواہ۔ اب ہم نے جو امام مسجد جو رکھا ہوا ہے، جو ہم اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، کیا آیا وہ ٹھیک ہے؟ جو ہم امام مسجد کو دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کبھی مجھ سمیت کسی نے اپنے امام مسجد سے پوچھا کہ حضرت آپ کا گزر بسر ٹھیک چل رہا ہے، کوئی معاملہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب امام مسجد جو ہے بڑی حد اگر زیادہ چھلانگ بھی لگا لوں میں تو 30,000، اس سے زیادہ کسی بھی مسجد میں امام کو وظیفہ نہیں دیا جاتا، اور بدلے میں ہم نے امام کے ذمے کتنا کام لگائے؟ مسجد ٹائم پہ کھلے، اذان ٹائم پہ ہو، نماز ٹائم پہ ہو، ہمارا اگر کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ ٹائم پہ ہو، اگر نکاح آ جائے تو نکاح بھی ٹائم پہ ہو۔ 5 کام ہم نے امام کے ذمہ لگائے، ایسے ہیں نا؟
5 کام امام کے ذمے لگائے گئے، تو کیا آج تک کسی امام نے یا کسی مؤذن نے، کسی خادم نے، کسی عالم نے یہ جو 5 کام عوام نے ان کے ذمے لگائے اس میں کبھی کوتاہی کی؟ نہیں۔ کبھی بھی امام مسجد نے ہڑتال کی؟ کبھی امام مسجد نے یہ بولا کہ بھائی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں نے آنا ہی نہیں ہے، میں نے جنازہ پڑھانا ہی کوئی نہیں ہے، جا جس کو مرضی کہہ لے؟ اگر ائمہ مساجد، اگر علماء کرام ہڑتال کر کے بیٹھ جائے تو حضرت جی ہمارے بڑوں کے جنازے چوراہوں پر پڑے ہوں گے، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، بچیوں کے نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ساری باتیں سائڈ پہ رکھیں، ہمیں مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ اور یہ تلخ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے حضرت کے مسجد میں ہزاروں کا مجمع مقتدیوں کا ہے، لیکن کسی کے اندر اتنا کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکے۔ بس کیپیسٹی ہے تو اس بات کی ہے کہ ہم نے مصلی رسول پر کھڑے ہوئے بندے کو نشانہ کیسے بنانا ہے، ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیسے کرنا ہے، اور پھر ہم خوش ہوتے ہیں کہ لے بھی آج میں نے امام مسجد پہ اعتراض کیا۔ اور خدا کے بندو، جہاں تو نے اعتراض کیا، جہاں تو نے اس کا کوئی عیب ڈھونڈا ہے جو تو ٹو میں لگا رہتا ہے، وہاں پر کتنا اچھا ہوتا کہ تو اس چیز میں لگا رہتا ہے کہ یار آج میں کوشش کروں گا کہ آج میں آگے بڑھ کے امام صاحب کو کہوں گا امام صاحب آج میں آپ کے لیے کچھ کروں گا، امام صاحب آج میں آپ کے لیے کچھ لے کے آؤں گا، امام صاحب آج میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت کروں گا۔ جہاں پر ہم جرگہ یہ لگاتے ہیں کہ امام مسجد کو نکالا کیسے جائے، وہاں پر اگر ہم یہ جرگہ لگائیں کہ امام مسجد کو رکھا کیسے جائے، وہاں پر ہم یہ جرگہ لگائیں کہ امام مسجد کی خدمت کیسے کی جائے، تو کتنا اچھا ہوا۔ میں نہیں کہتا، آپ خود دیکھیں، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، جہاں پر بھی اعتراض ہوا، جہاں پر بھی تھوڑی سی بھی بات ہوئی، چھٹی کس کو کروائی گئی؟ نمازیوں کو؟ کمیٹی کو؟ نہیں، کس کو؟ امام مسجد کو۔ کیوں؟ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، میں نے خود کسی کتاب کی بات نہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ایک مقتدی امام مسجد کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی جاندہ تے جان دے، امام مسجد بتھیرے، یہ نہیں کوئی اور صحیح، اور نہیں تو کوئی اور صحیح، امام مسجد تو بہت ہے، ہم امام مسجد کے پیچھے ہم اپنے محلے دار کیوں خراب کریں؟ ایسے ہی ہے نا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم امام مسجد کے بارے میں کیوں بولیں، ہم امام مسجد کا ساتھ کیوں دیں؟ وجہ کہ ہماری محلے داری خراب ہوتی ہے، آج ایک امام، کل اور امام، پرسوں اور امام۔ ایک بزرگ تھا نا، اب یہ میں مثال امام صاحب کے ساتھ نہیں دے رہا، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھا جی، گلی میں بیٹھا رو رہا ہے، دوسرے نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم حل کرتے ہیں۔ اس نے بولا یار پچھلے 8 سال سے نا ایک برتن تھا میرے پاس، جسے ہم کہتے ہیں لوٹا، اس سے میں پاکی حاصل کرتا تھا، آج وہ ٹوٹ گیا۔ کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، امام صاحب گیا تو جانے دو، چلو بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے، نواں لے آ کے رکھ۔ اس نے کہا بات نویں یا پرانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو پرانا برتن تھا اس نے میرا سارا جسم دیکھ رکھا تھا، پرانا جو تھا اس نے سب کچھ دیکھ رکھا تھا، اب نیا آئے گا پھر وہ دیکھے گا، یہ نہیں مجھ سے گوارا ہوتا۔ اب امام مسجد جس محلے میں رہتا ہے، کبھی کسی کے گھر ختم، کبھی کسی کے گھر قرآن خوانی، کل خوانی، دم کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، وہ تو جا رہا ہے، اب وہ چھٹی کرے گا اور آئے گا، عزت تو یہاں تک ہے۔ عوام کے اندر کیپیسٹی اتنا ہے کہ نماز نہیں پڑھا سکتے، دین کی دال کا بھی پتہ نہیں ہے، بس اعتراض کا پتہ ہے کہ امام مسجد پہ اعتراض کیسے کرنا ہے۔ او بھائی یہ شروع سے میں سنتا آ رہا ہوں، نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے وقت نماز عصر، منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے امام کے اللہ اکبر، یہ نیت ہر بندہ کرتا ہے۔ لیکن اب مجھے سمجھ آئی کہ پیچھے امام کا مطلب کیا تھا۔ پیچھے امام کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑ جاؤ،
اس نے نواں کپڑا کہاں سے لیا؟ اس نے نوی بائک کہاں سے لے لی؟ نوی گاڑی کہاں سے لے لی؟ اچھا جوتا کہاں سے لے لیا؟ اتنا بڑا موبائل کہاں سے لے لیا؟ اس کا گھر کا خرچہ اتنا اچھا کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ ہم تو اس کو 10,000 دیتے ہیں۔ پڑھ جو اس کے پیچھے، یہ کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے؟ یہ مسجد میں ٹائم پورا نہیں دے رہا۔ او بھائی، اگر وہ مسجد میں ٹائم پورا دے گا تو آپ اس کو کیا دے رہے ہو؟ 10,000، 15,000، 25,000، 30,000، اس میں کیا چلے گا؟ جو بندہ اعتراض کرتا ہے کہ جی امام مسجد کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، امام مسجد کی نماز ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو کہوں گا کہ 1 مہینہ اس مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، تنخواہ اس کو میں دوں گا، پورا مہینہ کوئی کام نہیں کرنے دوں گا، جیسے ہمیں کوئی نہیں کرنے دیتا۔ لگ پتہ جائے گا، عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ حضرت ہوا کیا ہے۔ کوئی بھی بندہ یہاں پر ہاتھ کھڑا کر کے کہ حضرت جی ہم 10,000 میں پورے گھر کا خرچہ نہیں، صرف 10,000 میں ہم اپنی کچن چلا لیتے ہیں، چلتا کسی بندے میں؟ نہیں چلتا۔ تو امام مسجد کا کیسے چلے گا؟ بس ہمیں اعتراض کرنے آتے ہیں، اور ہم اس معاشرے میں جی رکھے گئے جہاں پر بندہ اپنے بیٹے کے کان میں اذان بھی نہیں پڑھ سکتا، جہاں پر بندہ اپنی بچی کا نکاح نہیں پڑھ سکتا، جہاں پر بندہ اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، جہاں پر بندہ اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا، جہاں پر بندہ مسجد میں آ کر کھڑے ہو کر امامت نہیں کروا سکتا۔ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں۔ بس کیا کر سکتا ہے؟ امام مسجد پہ اعتراض کر سکتا ہے، امام مسجد پہ اٹیک کر سکتا ہے، امام مسجد کے اوپر باتیں کر سکتا ہے، جو یہ کہہ سکتا ہے کہ امام صاحب آپ نے آج یہ کام ٹھیک نہیں کیا، اس کو درست کریں۔ ہر دوسرا بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی امام یہ کام آپ ٹھیک کریں۔ کیا یہ طریقہ ہے امام سے بات کرنے کا؟ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو طریقہ میں بتاؤں کیسے ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے، بل تو ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں تو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ مصلی رسول پر کھڑا ہوا ہے وہ اپنی تمنا سے یا اپنی چاہت سے نہیں کھڑا ہوا، رب تعالیٰ نے اس کو وہاں پر مقرر فرمایا ہے۔ وہ ہر چیز جانتا ہے۔ 8 سال، 12 سال، 18 سال، 20 سال وہ مدرسوں میں لگا کے آیا ہے، وہ حدیث کا درس لے کے آیا ہے، وہ فقہ پڑھ کے آیا ہے، وہ مسائل جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی معاملہ ہے، اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے کہ امام صاحب کی یہ غلطی ہے، تو بائی ریٹن لکھ کے کاغذ کے اوپر کسی کے ہاتھ پہنچوا دو، یہ ہمیں آپ سے گلہ ہے۔ قیامت تک، مرتے دم تک وہ امام مسجد ڈھونڈتا رہے کہ یہ اعتراض کیا کس نے ہے، عمل ہو جائے۔ امام صاحب مان لیں کہ یار واقعی یار یہ چیز ان کی ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب رکیں ذرا، آج آپ نے نماز میں یہ غلطی کی ہے۔ حالانکہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھا رہے ہیں نا ہمیں۔ امام مسجد تو جب سلام پھیرتے ہیں ہمارے پیچھے اعتراض کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے چاہنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی امام مسجد نے یہ تو نہیں کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے عبدالعزیز میرے نال پیار کردا ہے، تے سلامتی ہوئے تے اے عبدالرحمان صاحب میرے نال دشمنی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں برباد کرے۔ ایسا تو نہیں نہ ہوا۔ جب بھی ہوا ایسا ہوا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب پر سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب پر سلامتی ہو۔ کبھی برے الفاظ تو نہیں بولے۔ مقتدیوں نے امام کے ساتھ کیا کیا؟ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی پائے جاتے تھے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہوئے ہیں، معترضین کی طرف، منافقین کی طرف، یا صحابہ کرام کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں۔ کچھ منافقین مسجد نبوی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اعتراض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں غیب کا علم ہے، ہمیں غیب کا علم ہے، ان کو تو یہ نہیں پتہ کہ ہم ان کے مخالف ہیں۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نام لے کر کچھ بندوں کو مسجد سے نکالا کہ یہ بندے منافقین ہیں، برخاست ہو جاؤ، مسجد میں نہیں آنا۔ یہ کام تو اس وقت بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، چلنے دیں۔ فیصلہ ہم نے کرنا کہ ہم کس طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ امام مسجد کی کیا غلطی ہے؟ ہر دوسرا بندہ جی شلوار نیچے نہیں ہے، شلوار نیچے ہو تو نماز نہیں ہوتی۔
ہر دوسرا بندہ جی امام صاحب نے آج ٹوپی پڑھا کے نماز پڑھا دی ہے، ٹوپی پہن کے نماز نہیں ہوتی، ننگے سر نماز نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں حضرت جی پیچھے امام کے اللہ اکبر، ہاں یہ شلوار نیچے ہے جی، وہ ہماری نماز نہیں ہوئی۔ اب یہ امام مسجد نے قرات ٹھیک نہیں کی، اگر تجھے زیادہ آتی تو آگے آ کے پڑھاؤ۔ اگر آپ کو سارا دھیان ہی ادھر ہے کہ امام مسجد کی شلوار اوپر نہیں جائے، تو بھائی تو نماز پڑھنے آیا ہے کہ تم امام صاحب کی شلوار دیکھنے آیا ہے؟ تو تم مسجد میں نماز پڑھنے آیا کہ تو امام صاحب کے اعتراض ڈھونڈنے آیا ہے، کہ کوئی غلطیاں ڈھونڈنے آیا کہ امام مسجد کے اوپر اعتراض کیسے کرنا ہے؟ نماز رب تعالیٰ کی ہے اور عیب ڈھونڈ رہے ہو امام مسجد کے۔ کیا غلطی ہے امام مسجد کی؟ یہی غلطی ہے کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کان میں اذان دیتا ہے۔ کیا امام مسجد کی یہی غلطی ہے کہ جب ہمارا بچہ پڑھنے جتنا ہو جاتا ہے تو اس کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے؟ کہ امام مسجد کی یہ غلطی ہے جب ہمارا باپ مر جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھا کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ کہ امام مسجد کی یہ غلطی ہے کہ جب ہماری بچی یا بچہ سنت نبوی میں بندھنے لگ جائے تو اس کا نکاح کے سنت کے مطابق پڑھاتا ہے؟ کیا اس کی یہ غلطی ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھانا سکھایا؟ کیا اس کی یہ غلطی ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا؟ کیا اس کی یہ غلطی ہے کہ اس نے ہمیں دین بتایا کہ دین یہ ہے؟ یہ غلطی ہے امام مسجد کی؟ کیا غلطی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر اعتراض کس بات کے؟ کیوں یہ معاشرہ اس طرف جا رہا ہے جدھر جانا نہیں چاہیے تھا؟ حضرت جی ائمہ مساجد کے حالات آپ دیکھیں نا، رونا آ جائے گا۔ میں نے دیکھے ہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں نے دیکھے حالات امام مسجد کے۔ ایک ہمارے دوست ادھر لاہور میں مسجد کے امام ایک دن میرے پاس بیٹھے تو رونے لگ گئے۔ وہ کہتے یار کیا بتاؤں تمہیں، 6,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں مجھے مہینے کی مسجد والے، 5 بچے ہیں میرے، 5 سے 10 دن وہ دودھ پیتے ہیں، باقی سارا دن پانی پیتے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہفتہ ہفتہ کہتا ہم خود بھوک کاٹتے ہیں۔ ہمیں تو کوئی نہیں پتا، ہم نے تو دیکھا کہ امام مسجد آئے، اللہ اکبر کیے، نماز پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے سب کچھ، تمہیں کیا پتہ بیچارے کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ ہمیں کیا پتہ کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ہمیں کیا پتہ کہ اس کے بچے پیچھے کیسے ہیں؟ ہم نے تو اعتراض کرنا تھا، کر دیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، ہر مسجد میں بنا پوچھے، بنا سوچے سمجھے، بنا مشورہ کیے ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہر چیز تبدیل ہوگی، نہیں تبدیل ہوگی تو امام مسجد کی تنخواہ نہیں تبدیل ہوگی۔ ساری مسجدوں کو چھوڑیں، آپ اپنی مسجد میں بیٹھ کے دیکھیں، ٹائل پتھر ہر سائڈ پہ لگا ہوا ہے، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں، اے سی بھی بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز پوری ہے، گرم پانی بھی ہے، سردیوں میں ٹھنڈی ہوا، گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا، ہر چیز ہے، پوری ہے نا ہر چیز۔ امام مسجد کا پتہ ہے کسی کو؟ مسجد کے خادم کا پتہ ہے کسی کو؟ 2 کروڑ کی، 3 کروڑ کی، 4 کروڑ کی گاڑی ہو، مہنگی ترین گاڑی ہو، ڈرائیور نہ ہو تو کس کام کی ہے؟ مسجد کی زیب و زینت ہمیشہ اچھی لگتی ہے امام مسجد کے ساتھ، بنا امام مسجد کے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے امام مسجد کے ساتھ، اور ہم بھی ہیں امام مسجد کے ساتھ، لیکن ہمارا رویہ نہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے۔ ہم تو ہر وقت اعتراض کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم تو ہر وقت اس ٹو میں ہوتے ہیں کہ یار آج کوئی امام مسجد کا کوئی اعتراض ہمیں ملے، ہم ڈھونڈیں اس کو، پھر ہم اس کو بولے کہ حضرت صاحب آپ نے یہ غلطی کی ہے۔ کیا غلطی کی ہے؟ بھائی یہ غلطی ہے کہ جی نماز نہیں ٹھیک ہے۔ اب میں خود حضرت جی حیران ہوں اس قوم پہ، یہ جو رو رہی ہے قوم کہ جی حالات نہیں ٹھیک ہیں، جی ہمارے حکمران نہیں ٹھیک ہیں، جی ذریعہ معاش تباہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے تو دین سیکھنا نہیں ہے، ہم نے تو امام مسجد کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، ہم نے تو امام مسجد کو صرف بنا لیا 2 ٹکے کا، ہم نے امام مسجد کی عزت رکھی کوئی نہیں ہے۔ آج کے دور میں حضرت جی جو بندہ سب سے زیادہ پریشان ہے وہ کون ہے؟ مزدور طبقہ۔ سارے کاروباری حضرات بیٹھے ہوئے، مزدور طبقہ سب سے زیادہ پریشان ہے، لیکن اس کی ایک دہاڑی کتنے ہے؟
1000 1200 اتنا ہی ہے نا. مجھے لگتا ہے میں کوئی غلط باتیں کر رہا ہوں، یا پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر آپ سننا نہیں چاہتے. یہ تلخ حقیقت ہے. 1000 1200 ہے دیہڑی جی ایک مزدور کی. مہینے کا کتنا بنے گا؟ اگر 1000 روپیہ بھی لگائیں 30,000 بنتا ہے مہینے کا جی ایک مزدور. اور اس کی عزت کتنا ہے معاشرے میں؟ کچھ بھی نہیں. ملازم، نوکر، غلام، خادم، ہمارے معاشرے میں سب سے بدترین طبقہ جس کو سمجھا جاتا ہے، جس کی عزت اور ویلیو کوئی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ آج کا مزدور بندہ. کتنا کما رہا ہے مہینے کا؟ 30,000. اگر 1,000 بھی دیہڑی کا لگایا جائے تو اس سے اگر آپ جا کے پوچھیں کہ حضرت جی معاملات کیا ہے، کیا کہتا ہے؟ جی نہیں، پریشانیاں بہت ہیں، معاملات نہیں پورے ہوتے. تو حضرت جی وہ مزدور ہے اور جو مصلی امامت پہ کھڑا ہوا اس کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ 10,000 ڈیوائڈ کریں 30 دنوں پہ کتنا بنتا ہے؟ دیہڑی کا 200 250 300. یہ ہم امام مسجد کو دیتے ہیں؟ یہ ہم مسجد میں خدمت کرنے والے کو دیتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا توفیق نہیں دی کہ ہم اگر چاہیں تو امام مسجد کا اتنا خیال رکھ سکتے ہیں کہ اس کو پریشانی نہ ہو کسی چیز کی؟ لیکن یہاں پہ تماشا لگا ہوا ہے. یہاں پہ ہر بندے کی سوچ یہ ہے کہ امام مسجد کوئی غلطی کرے اور میں اس کو پکڑوں. ہر بندے کی سوچ یہ ہے کہ امام مسجد کے ساتھ اگر میری کوئی ذاتی لڑائی ہو جاتی ہے تو میں جیتوں، امام ہارے، امام جائے یہاں سے. کبھی کوئی مقتدی نہیں گیا، کبھی کوئی کمیٹی نہیں گئی. جب بھی گیا امام گیا ہے، جب بھی گیا آپ کو درس دینے والا گیا ہے، جب بھی گیا وہ گیا جو آپ کو سکھا گیا ہے کہ حضرت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دین محمدی ہے. جب بھی گیا وہ بندہ گیا جو آپ کو نمازیں پڑھا کے گیا. جب بھی گیا وہ بندہ گیا جو آپ کے مرے ہوئوں کے لیے دعائیں کر کے گیا کہ اللہ ان کی بخشش فرما. اب آخری بات، ٹائم آج بالکل ختم ہو گیا اور میرا بھی آج درد دل تھا. کافی دنوں سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ بات بتاؤں، ٹھیک ہے نا جی. آخری بات کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، ہمارا بڑا بزرگ یا نوجوان کیا کرتے ہیں کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اب ایسا کریں کہ اس کے جو کپڑے ہیں نا وہ امام مسجد کو دے دے. ایسے فوت ہونے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کے کپڑے کدھر جاتے ہیں؟ امام مسجد کی طرف. جوتا کدھر جاتا ہے؟ امام مسجد کی طرف. اس کے استعمال والے برتن کدھر جاتے ہیں؟ امام مسجد کی طرف. وجہ کیا ہے جی؟ ہمیں ڈر لگتا ہے، اس کو استعمال کرنے سے ڈر لگتا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی موت آ جائے. حالانکہ اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ڈرتے ہیں کہ یہ چیزیں امام مسجد کو دو. تو بھائی پھر وہ موبائل بھی یوز کرتا تھا، وہ بھی دو نا. جب وہ مرا اس کی جیب میں پیسے تھے، وہ بھی دو نا امام مسجد کو. جب وہ مرا وہ کاروبار کرتا تھا، وہ سارا کاروبار دو نا امام مسجد کو. جب وہ مرا اس کا بینک اکاؤنٹ بہت زیادہ تھا، وہ بھی دو نا امام مسجد. ادھر نہیں ڈر لگتا. ڈر ہمیشہ اس چیز میں لگتا ہے جو معاشرے میں کچھ سمجھی نہیں جاتی. اور ہم نے دین کے لیے وہ چیزیں جو ہے نا وہ پسند کی ہیں جو ہماری نظروں میں اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. جن کی ویلیو جن کی قدر ہے وہ ہمارے لیے ہیں، جن کی ویلیو اور قدر نہیں ہے وہ امام مسجد کے لیے ہے. اور یہ بھی تو ایسے ہوتا ہے نا حضرت جی، اگر ایک امام مسجد کو کسی نے آ کے جی یہ 3 کلو دودھ میری اماں نے بھیجا ہے، یہ قاری صاحب آپ پی لیں. اب بچے تو جھوٹ نہیں بولتے، بچے جھوٹ نہیں بولتے، بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو امام صاحب پوچھے حضرت جی یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ میری اماں نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ کہ جی اس میں سے لال بیگ گزر کے نکلا تو اماں نے بولا جاؤ امام مسجد کو لے کے. 5 کلو آٹا مسجد کے لیے امام صاحب کے لیے جا رہا ہے. کیا ہوا جی؟ اس کے اوپر سے چھپکلی گزر گئی ہے. جو چیز تم نہیں کھا سکتے وہ امام مسجد کھائے گا. پھر حضرت جی ہم کہیں کہ جی امام صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے ابا جی فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے. پھر وہ بھی جنت پہنچ گیا، پھر اس کے لیے بھی ایصال ثواب ہو گیا. حضرت جی کتنا بڑا ظلم ہے نا ظلم. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. کتنا کاروباری حضرات ہر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. اگر ہماری یہ سوچ ہو جائے کہ یار ہم اس طرح کا، ہمیں نہیں پتہ کون کس طرح کر رہا نہیں کر رہا، لیکن ہم یار اس طرح کریں کہ جہاں پر ہم ہر روز اپنے گھر پہ اتنا خرچ کرتے ہیں وہاں پر ہم چپ کر کے نکالیں یہ جی حضرت جی یہ آپ کے لیے ہے، بات ختم. نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں. کچھ تو ایسا ہو جس کا ہمیں بھی نہ علم ہو کہ ہم نے کیا کیا ہے.
کچھ تو ایسا ہو جس کا ثواب ہمیں قیامت والے دن پتہ چلے کہ اس کا یہ اجر تھا، کچھ تو ایسا ہو، کچھ تو ایسا ہو، لیکن نہیں ہے۔ حضرت جی وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے دل کے ہی داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیوں ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اسا جدو کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ وہ کیسے اٹھایا جائے گا کہ علماء چلے جائیں گے، عمل کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ علماء جو ہیں، یہ ائمہ مساجد جو ہیں، یہ مسجد کے خادمین جو ہیں، یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، ان کا خیال کریں۔ ہر بندہ کوشش کرے کہ یار امام مسجد کے ساتھ محبت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ دوسرے بندے کو پتہ ہی نہ ہو۔ شلوار کو چھوڑ دے، امام صاحب کی قرات کو چھوڑ دیں، امام مسجد کے معاملات جو ہم نوٹ کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے ذرا وے تبدیل کریں کہ یہ نہیں، یہ ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ امام مسجد کیسے رہ رہے ہیں، امام مسجد کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں، صرف کہہ کے نہیں کر کے بھی دکھائیں۔ ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ جس جگہ سے کوئی آیا ہوا ہے اس میں اگر کوئی چھوٹی مسجد ہے بڑی مسجد ہے، ہر بندہ اپنے امام صاحب کے ساتھ پیار اور محبت کا پہلو اپنائے۔ آج ہر بندہ اپنے ساتھ وعدہ کرے، میں بھی کرتا ہوں کہ جو ہماری مسجد کے امام ہیں، جو ہم سے وابستہ ہیں، ہم ان کے ساتھ محبت کرتے گئے، مزید کریں گے۔ آپ بھی اپنے ائمہ مساجد کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ الفت رکھیں اور ان کے معاملات کا خیال کریں۔ ان کا مول جو ہے وہ قیامت والے دن آپ کو پتہ چلے گا، قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ امام مسجد کے ساتھ جو ہم نے محبت کی ہے، امام مسجد کا جو ہم نے خیال کیا ہے، اس کا ہمیں اجر کتنا ملا ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں میری باتیں بڑی تلخ تھی لیکن حقیقت پر مبنی تھی۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں واللہ باخدا میری یہ باتیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھی کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔